السلام علیکم جی، مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش ہیں، اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت ترقیاں، نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں، عافیت کے ساتھ عطا کرے۔ ہم آج چیپٹر 8 کے کوسچن آنسرز کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ جو آنسرز ہیں ان کو میں نے کسی بھی ویب سائٹ سے کاپی پیسٹ نہیں کیا، ہیلپ لے کر ان کو کمپلیٹ نہیں کیا، ان کو میں نے خود کریٹ کیا ہے جسٹ فار دا ون ریزن کہ ایک نوولٹی کریٹ ہو سکے۔ اور یہی میری آپ کو بھی صلاح ہے کہ جب آپ چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے کنٹینٹ کو سمجھ جائیں، ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیں، دین بیفور واچنگ دا کوسچن آنسرز ویڈیو آپ خود آنسرز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کریٹو تھنکنگ جو ہے وہ صرف آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر نہیں ہوتی، اکیڈیمکس کے اندر بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کی اسپوکن انگلش کو ڈیولپ کرے گی، انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو روٹ لرننگ ہے وہ آپ نہیں کر رہے، رٹے بازی آپ نہیں کر رہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ جب کام کریں گے تو اس کی لرننگ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوگی۔ آپ جب پیپرز کے قریب دوبارہ تیاری کریں گے کوسچن آنسرز کی تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم ویسٹ ہوگا، جلدی آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، کیا لکھا تھا، کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کوسچن آنسرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے وائی ہیز کیوں ہے دا ورلڈ دنیا نے چینجڈ تبدیل کر دیا اٹس ایٹیٹیوڈ اپنے رویے کو ٹورڈز چائنا چائنا کی طرف، دنیا نے چائنا کی طرف اپنے رویے کو کیوں تبدیل کر دیا؟ دا ورلڈ چینجڈ، دنیا نے تبدیل کر دیا اٹس ایٹیٹیوڈ اپنے رویے کو ٹورڈز چائنا چائنا کی طرف بیکاز کیونکہ اٹ بیکیم یہ بن گیا a میجر ایک اہم گلوبل عالمی اکنامک اقتصادی سپر پاور بڑی طاقت ان اونلی 40 ایئرز محض 40 سالوں میں آفٹر اڈاپٹنگ اختیار کرنے اپنانے کے بعد نیو اکنامک ریفارمز نئے معاشیاتی اصلاحات ان دا 1970s 1970 میں دس کریٹڈ اس نے پیدا کیا a huge impact ایک بہت بڑا اثر آن دا گلوبل اکانومی عالمی اقتصادیات پر ایگریکلچر زراعت پر ٹریڈ تجارت پر اینڈ انڈسٹری اور صنعت پر۔ دنیا نے چائنا کی طرف اپنا رویہ تبدیل کر دیا کیونکہ 1970 میں نئے معاشیاتی اصلاحات کو اپنانے کے بعد محض 40 سالوں میں یہ ایک اہم عالمی اقتصادی بڑی طاقت بن گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا اثر پیدا کیا عالمی اقتصادیات پر، زراعت پر، تجارت پر اور صنعت پر۔ کوسچن نمبر 2 ہے ڈسکس مباحثہ کریں چائنیز ایگریکلچر سسٹم، چینی زرعی نظام کے اوپر ڈسکشن کریں، چینی زرعی نظام کے اوپر مباحثہ کریں۔ اچھا، ڈسکس کا ورڈ جب کوسچن میں آئے تو آپ کو جواب میں اپنے ریزننگ سکل کو دکھانا پڑتا ہے۔ ریزننگ سکل کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے فور یا اگینسٹ، آپ اس بات کی ریزن یعنی وجہ یعنی ایویڈنس کو پیش کر سکتے ہیں، چاہے آپ کسی چیز کے حق میں بول رہے ہیں یا خلاف، آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں، ایویڈنس کو دے سکتے ہیں۔ یو میک اے پوائنٹ فور اور اگینسٹ دین یو گیو ایویڈنس ٹو پروو یور پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے کوسچن ڈسکرپٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر ایویڈنس کی اتنی زیادہ ضرورت پھر نہیں ہوتی، جسٹ ایک ڈسکشن، ایک ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ کوسچن جو ہے ایک شارٹ کوسچن ہے، اس کے لحاظ سے جو آنسر ہے اس میں ایک ہی ایویڈنس کو میں نے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آنسر ہے دا چائنیز ایگریکلچر سسٹم، چینی زرعی نظام از اسٹیٹ کنٹرولڈ، ریاست کے قابو میں ہے۔ اٹ از فلیکسیبل، یہ لچکدار ہے، ان نیچر، فطرت میں، ٹو کیٹر، پورا کرنے کے لیے، ٹو دا نیڈز آف دا ٹائم، وقت کی ضروریات کو، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا کلیکٹیو فارمنگ سسٹم، اجتماعی کھیتی کا نظام، کالڈ کمیونز، جو زرعی برادریاں کہلاتا ہے، واز امپلیمنٹڈ، اس کو لاگو یعنی نافذ کیا گیا، فرام 1958 ٹو 1962، 1958 سے 1962 تک، ٹو انکریز، بڑھانے کے لیے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، زرعی پیداوار کو، اینڈ سپورٹ، اور سہارے کے لیے، ریپڈ، تیز، انڈسٹریل گروتھ، صنعتی ترقی کے۔ یہ جو فور ایگزامپل کے بعد ہے یہ ایک ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ چینی زرعی نظام ریاست کے قابو میں ہے، یہ وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی فطرت میں لچکدار ہے۔ مثال کے طور پر اجتماعی کھیتی کا نظام جو زرعی برادریاں کہلاتا ہے، اسے زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور تیز صنعتی ترقی کے سہارے کے لیے 1958 سے 1962 تک نافذ کیا گیا۔ کوسچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈز چائنا، کس طرح چائنا نے ریلائے، انحصار کیا، بھروسہ کیا، آن اٹس اون، اپنے خود کے، ریسورسز، وسائل پر، کس طرح چائنا نے اپنے خود کے وسائل پر بھروسہ کیا؟ چائنا ریلائڈ، چائنا نے بھروسہ کیا، آن اٹس اون ریسورسز، اپنے خود کے وسائل پر، بائی کریٹنگ اے ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی، مقامی اقتدار پذیر معیشت بنانے کے ذریعے، کنٹرولنگ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، زرعی پیداواری صلاحیت کو قابو کرنے کے ذریعے، پروموٹنگ انڈیجنس مشینری اینڈ پروڈکٹس، دیسی ملکی مشینری اور مصنوعات کو فروغ دینے سے،
کریٹنگ لوکل اسمال انڈسٹریز، چھوٹی مقامی صنعتیں بنانے سے، امپاورنگ وومن، خواتین کو با اختیار بنانے سے، اینڈ گیونگ سوشل بینیفٹس، سماجی فوائد دینے سے، ٹو ورکرز، کارکنان کو، اینڈ پیزنٹس، اور کسانوں کو۔ چائنا نے اپنے خود کے وسائل پر بھروسہ کیا، مقامی اقتدار پذیر معیشت بنانے کے ذریعے، زرعی پیداواری صلاحیت کو قابو کرنے کے ذریعے، دیسی ملکی مشینری اور مصنوعات کو فروغ دینے سے، چھوٹی مقامی صنعتیں بنانے سے، خواتین کو با اختیار بنانے سے، اور کارکنان اور کسانوں کو سماجی فوائد دینے سے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، ڈسکرائب، بیان کریں، اے ڈے، ایک دن، ان دا لائف، زندگی میں، آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ، ایک چینی طالب علم کی زندگی میں ایک دن کو بیان کریں۔ دا چائنیز اسٹوڈنٹ، ایک چینی طالب علم، گیٹس اپ ایٹ 6 AM، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، فرام 6 to 8 AM، صبح 6 سے 8 بجے تک، دے ڈو اے فیو ہاؤس ہولڈ چورز، وہ چند ایک گھریلو کام کاج کرتے ہیں، اینڈ ہیو بریک فاسٹ، اور ناشتہ کرتے ہیں، دین پھر فرام 8 to 11 AM، صبح 8 سے 11 بجے تک، دے اٹینڈ اسکول، وہ اسکول حاضر ہوتے ہیں، ڈیورنگ دا فرسٹ شفٹ، پہلی شفٹ کے دوران، ایٹ 11 AM، 11 بجے، دے گو بیک ہوم، وہ گھر واپس جاتے ہیں، فار لنچ، دوپہر کے کھانے کے لیے، دا اسکولز سیکنڈ شفٹ، اسکول کی دوسری شفٹ، از فرام 1:30 to 3 PM، 1:30 سے 3 بجے تک ہے، دے اوفن، وہ اکثر، ڈو دیئر ہوم ورک، اپنے گھر کا کام کرتے ہیں، ایٹ اسکول، اسکول پر، اینڈ ایٹ ہوم، اور گھر پر، دے ریویو، وہ دہراتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، دیئر لیسنس، اپنے اسباق کی، فار این آور، 1 گھنٹے کے لیے، فرام 4 PM آنورڈز، شام 4 بجے کے بعد، دے انجوائے ادر ایکٹیویٹیز، وہ دوسری سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لائک جیسے پلئنگ گیمز، کھیلنا، ریڈنگ نیوز پیپرز، اخبارات پڑھنا، اور لسننگ ٹو دا ریڈیو، اور ریڈیو کو سننا۔ چینی طالب علم صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، صبح 6 بجے سے 8 بجے تک وہ چند ایک گھریلو کام کاج اور ناشتہ کرتے ہیں، پھر صبح 8 سے 11 تک وہ اسکول پر پہلی شفٹ کے دوران حاضر ہوتے ہیں، 11 بجے وہ دوپہر کے کھانے کے لیے واپس گھر آ جاتے ہیں، اسکول کی دوسری شفٹ 1:30 سے 3 بجے تک ہے، وہ اکثر اپنے گھر کا کام اسکول پر کرتے ہیں، اور گھر پر وہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے اسباق کی نظر ثانی کرتے ہیں، شام 4 بجے کے بعد وہ دوسری سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کھیلنا، اخبارات پڑھنا، یا ریڈیو سننا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، رائٹ اے نوٹ لکھیں، آن دا چائنیز وومن، چینی خواتین پر نوٹ لکھیں۔ چائنیز وومن، چینی خواتین، آر ویری ہارڈ ورکنگ، بہت محنتی ہیں، اینڈ سمپل ان نیچر، اور سادہ مزاج کی ہیں، کمپیئرڈ ٹو، بمقابلہ ویسٹرن وومن، مغربی خواتین کے، دے انجوائے، وہ لطف اٹھاتی ہیں، 8 hour ورکنگ ڈے، 8 گھنٹے دن کے کام سے، فری ہاسپٹلائزیشن، مفت ہسپتال کی سہولت سے، اینڈ میڈیکل کیئر، اور طبی دیکھ بھال سے، نرسری اینڈ انفینٹ اسکولز، نرسری اور چھوٹے بچوں کے اسکول سے۔ چینی خواتین بہت محنتی اور سادہ مزاج کی ہوتی ہیں، بمقابلہ مغربی خواتین کے، وہ لطف اٹھاتی ہیں 8 گھنٹے دن کے کام سے، مفت ہسپتال کی سہولت اور طبی دیکھ بھال سے، نرسری اور چھوٹے بچوں کے اسکول سے۔ کوسچن نمبر 6 ہے، وٹ آر، کیا ہیں، دا سوشل سیکیورٹی بینیفٹس، سماجی تحفظ کے فوائد، پرووائڈڈ، جو دیے گئے ہیں، ٹو دا چائنیز ورکرز، چینی کارکنان کو، سماجی تحفظ کے فوائد کیا ہیں جو چینی کارکنان کو دیے گئے ہیں۔ چائنیز ورکرز ریسیو، چینی کارکنان حاصل کرتے ہیں، فری ہاؤسنگ، مفت رہائش، ان کمیونز، زرعی برادریوں میں، اینڈ فیکٹریز، اور کارخانوں میں، along with، اس کے ساتھ، فری میڈیکل کیئر، مفت طبی دیکھ بھال، اینڈ اسمال سروسز، اور چھوٹی خدمات، لائک جیسے سینما، ہیئر کٹس، حجامت، اینڈ ورک اوورالز، کام کے دوران پہننے والے لمبے بڑے کپڑے۔ سک ورکرز، بیمار کارکنان، گیٹ فل پے، مکمل تنخواہ حاصل کرتے ہیں، فار 6 months، 6 ماہ کے لیے، دین 60%، پھر اس کے بعد 60%، ود ایڈیشنل، ساتھ اضافی، فائنینشیل سپورٹ، مالی مدد کے، اف نیڈڈ، اگر اس کی ضرورت ہو۔ فیمیل ورکرز، خاتون کارکنان، ریسیو، حاصل کرتی ہیں، 56 days آف پیڈ لیو، 56 دن کی ادا شدہ چھٹیاں، بیفور چائلڈ برتھ، بچے کی پیدائش سے قبل۔ چینی کارکنان زرعی برادریوں میں اور کارخانوں میں مفت رہائش حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ مفت طبی دیکھ بھال اور چھوٹی خدمات جیسے سینما، حجامت، اور کام کے دوران پہننے والے لمبے بڑے کپڑے۔ بیمار کارکنان 6 ماہ تک کے لیے مکمل تنخواہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 60%، ساتھ اضافی مالی مدد کے، اگر اس کی ضرورت ہو۔ خاتون کارکنان بچے کی پیدائش سے قبل 56 دن کی ادا شدہ چھٹیاں حاصل کرتی ہیں۔
کوشچن نمبر 7 ہے اٹ از دا پیپل، یہ لوگ ہیں، اینڈ ناٹ دا تھنگز اور چیزیں نہیں، دیٹ آر ڈیسیزو جو فیصلہ کن ہیں، ڈسکس بحث کریں. یہ لوگ ہیں اور چیزیں نہیں جو فیصلہ کن ہیں، بحث کریں. اس کوشچن میں بھی ڈسکس کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور میں نے فور یا اگینسٹ کوئی بات نہیں کی، ڈسکرپشن دی ہے اس میگزم کی، اسی لیے آپ کو کوئی بھی اگزامپل ایز این ایویڈنس نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دا میگزم کال اٹ از دا پیپل، یہ لوگ ہیں، اینڈ ناٹ دا تھنگس اور چیزیں نہیں، دیٹ آر ڈیسیزو جو فیصلہ کن ہیں، بائی ماؤ زیڈونگ، ماؤ زیڈونگ کی طرف سے، ایمفیسائزز زور دیتا ہے، دا امپورٹنس اہمیت پر، آف ہیومن ایجنسی انسانی وسیلے یا انسانی ذریعے کی، اینڈ کلیکٹیو ایکشن اور اجتماعی عمل، ان اچیونگ حاصل کرنے میں، ریولیوشنری گولز انقلابی مقاصد کو. ہی بلیوڈ اسے یقین تھا یعنی ماؤ زیڈونگ کو، دیٹ دا ٹرانسفارمیشن کی تبدیلی آف سوسائٹی معاشرے کی، ڈیپینڈز انحصار کرتی ہے، آن دا کلیکٹیو ول اجتماعی خواہش مرضی پر، اینڈ ڈٹرمینیشن اور عزم پر، آف دا پیپل لوگوں کے، رادر دین اس کے بجائے، آن ٹیکنالوجی سے متعلق، اور اکنامک یا معاشی ایڈوانسمنٹس ترقیات پر. ماؤ زیڈونگ کی طرف سے کال، یہ لوگ ہیں اور چیزیں نہیں جو فیصلہ کن ہیں، انقلابی مقصد کو حاصل کرنے میں انسانی ذریعے، وسیلے اور اجتماعی عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے. اسے یقین تھا کہ معاشرے کی تبدیلی لوگوں کی اجتماعی خواہش اور عزم پر انحصار کرتی ہے، اس کے بجائے کہ معاشی یا ٹیکنالوجی سے متعلق ترقیات پر. کوشچن نمبر 8 ہے دا ہارٹ آف دا میٹر، معاملے کا اہم حصہ، از دا نیڈ ضرورت ہے، ٹو روٹ آؤٹ جڑ سے اکھاڑنے کی، سیلفشنس خود غرضی کو، ڈسکس بحث کریں. معاملے کا اہم حصہ، خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، بحث کریں. دا آتھر جی سینٹینی، مصنف جی سینٹینی، ہیز ہائی لائٹڈ، اس نے اجاگر کیا ہے، توجہ دلائی ہے، دیٹ کہ دا مین پرابلم، اہم مسئلہ، از دا پریسنس، موجودگی ہے، آف سیلفشنس خود غرضی کی. دس پرابلم، یہ مسئلہ، مسٹ بی ریزالوڈ، حل ہونا چاہیے، فرسٹ، پہلے، بفور سالونگ، قبل حل کرنے کے، لارجر ایشوز، بڑے مسائل کو، ایٹ ہینڈ، جو موجود ہیں، درپیش ہیں، افیکٹولی، پر اثر انداز میں یا مؤثر طریقے سے. مصنف جی سینٹینی نے توجہ دلائی ہے کہ اہم مسئلہ خود غرضی کی موجودگی ہے. یہ مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے، قبل درپیش بڑے مسائل کے پر اثر انداز میں حل کرنے کے.